بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے گھر میں بیٹی ہوئی تو میں بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ میرے سسرال والے لڑکا چاہتے تھے۔ تبھی میں نے ایک نرس کو پیسے دے کر بچہ تبدیل کروا لیا اور اپنی بیٹی کی جگہ ایک بیٹا لے آئی، اور سب بہت خوش تھے۔ لیکن مجھے کبھی کبھی پچھتاوا ہوتا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ اچانک ایک دن ہمارے گھر 15 سالہ لڑکی ملازمہ کے روپ میں آئی، اور اسے دیکھ کر میں ٹھٹک گئی، اور جب اس کی کہانی سنی تو چیخیں نکل گئی، کیونکہ میں اس لڑکی کو دیکھ کر بہت حیران ہوتی تھی، کیونکہ وہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی، اور بات کرنے کے انداز سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی تھی۔ مگر مجھے یہ سوچ حیرت میں ڈال دیتی تھی کہ اگر وہ ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی تھی تو اس کی ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ جو وہ لوگوں کے گھر کام کر کے اپنا گزارا کر رہی تھی۔ اور میں نے اس سے بہت بار اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ مجھے ہر بار ہی ٹال دیتی، اور اس کے ٹالنے کا انداز بھی اس حد تک خوبصورت ہوتا تھا کہ مجھے اکثر بھول جاتا تھا کہ میں اس سے کیا جاننا چاہتی ہوں۔ لیکن ہر بار یہ ارادہ کر لیتی کہ میں اس کی حقیقت کے بارے میں جان کر ہی رہوں گی۔ بہت دن تک ایسا ہوتا رہا، اور وہ مجھے ٹالتی رہی، اور جیسے وہ میری کسی بھی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن اس نے مجھے اپنی ساری کہانی بتا ہی دی، جس کو سن کر میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ میرا نام منال ہے، اور میرا تعلق لاہور کے ایک پوش علاقے سے تھا، اور میں خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری قسمت بھی بہت ہی اچھی تھی، کیونکہ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہاں پر دولت کی ریل پیل تھی۔ اس لیے میری زندگی ہمیشہ خوشگوار اور آرام دہ گزری تھی۔ میں نے اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اور ان کی آنکھوں کا تارا تھی، اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور میری ہر خواہش ہر ضد پوری کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت اچھے اسکول کالج میں تعلیم دلوائی، اور انہوں نے کبھی بھی اس بات پر شرمندگی محسوس نہیں کی تھی کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ تو مجھ پر فخر کرتے تھے۔ امی ابو نے مجھے ہمیشہ اچھے برے کی تمیز سکھائی تھی، اور ہر ایک کا ادب کرنے کی بھی تعلیم دی۔ اور جس طرح سے امی ابو نے میرا خیال رکھا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ میری شادی بھی کسی ایسی گھر میں ہوتی کہ جہاں پر میرا خیال رکھا جاتا، اور جہاں کے لوگ میری قدر کرتے، اس لیے انہوں نے میری شادی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ میری عمر نکلتی جا رہی تھی، لیکن امی ابو کو کوئی جلدی نہیں تھے۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ میں جہاں پر بھی جاؤں خوشیاں میری جھولی میں خود بخود آ جائیں۔ تبھی امی ابو کو میرے مناسب ایک رشتہ مل ہی گیا تھا۔ اس کا نام علی تھا۔ میری شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جہاں کے لوگ بڑے محبت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جیتے تھے۔ علی اور ان کے والدین بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور علی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے تھے۔ اور وہ ویسے تو ایک پرائیویٹ کمپنی میں معمولی سے نوکری کرتے تھے، مگر میری ہر ضرورت کو اپنی اولین ترجیح سمجھتے تھے۔ علی کا خاندان بہت ہی معزز تھا، اور ان کی امی ابو نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا، اور بہت عزت دی تھی، اور وہ بھی میری ہر ضرورت اور آرام کا خیال رکھتے، اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی کہ جو مجھے علی جیسا شوہر اور اتنا اچھا سسرال ملا تھا۔ میری امی ابو بھی مجھے آپ گھر میں خوش دیکھ کر مطمئن تھے۔ شادی کے بعد کچھ وقت تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر ایک دن علی کی امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، منال بیٹا، تمہاری شادی کے بعد ہم بہت خوش ہیں، لیکن ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ میں حیران تھی کہ ان کو مجھ سے ایسی کیا بات کرنی تھی کہ جو وہ اتنی تمہید باندھ رہی تھی، مگر میں نے بھی ان سے پوچھ لیا کہ امی جان، سب ٹھیک تو ہے، آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ اور انہوں نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، بیٹا، تم ہمارے بیٹے کا اور ہمارا بہت خیال رکھتے ہو، اور ہم تم سے بہت خوش ہیں، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ بیٹا، ہم چاہتے ہیں
کہ تم دونوں کے ہاں ایک لڑکا ہو تاکہ ہماری نسل کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ اور میں تھوڑی حیران ہوئی، لیکن میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میرا دل کچھ بے چین تھا، لیکن میں نے یہ بات ذہن میں رکھی کہ سسرال والوں کا یہ مطلب صرف اپنے خاندان کی خوشی سے تھا، کیونکہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو وہ خاص طور پر بیٹے کا ذکر کیوں کرتے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں اب اپنے پوتے یا پوتی کو دیکھنا ہے۔ اور جس طرح سے انہوں نے بیٹے کا ذکر کیا تھا، میرے دل میں شک آ گیا تھا کہ شاید وہ لڑکا ہی چاہتے ہیں۔ اور یہ باتیں ایک دن 1 سال بعد صحیح ثابت ہوئی تھی، اور جب میرے ہاں پہلی بار بچہ ہوا تو وہ ایک خوبصورت بیٹے تھے، اور میں تو اس بیٹی کو پا کر بہت زیادہ خوش تھے۔ میرے لیے تو وہ ایک خوشی کا لمحہ تھا، لیکن مجھے علی کے امی ابو کو آنکھوں میں مایوسی صاف نظر آئی تھی، اور انہوں نے آگے بڑھ کر میری بیٹی کو ایک نظر دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ علی کی امی آگے بڑھ کر مجھے کہنے لگی، ہمیں توقع تھی کہ تمہارے ہاں لڑکا ہوگا، مگر تم نے ایک بیٹی کو پیدا کر کے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ اور میرا دل بہت دھیما ہوا تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اپنی بیٹی کی خوشی میں ہی خوش ہوتی، اور میری تو وہ اولاد تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ بیٹی تھی یا بیٹا، مجھے تو اس سے محبت تھی، کیونکہ وہ میرے ہی جسم کا ایک حصہ تھے۔ اور میں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور دل ہی دل میں اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھا۔ اور علی بھی اپنی بیٹی کے لیے بہت محبت بھرا تھا، لیکن اس کی امی ابو کی باتیں اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ اور دوسرے سال جب میں دوبارہ حاملہ ہوئی تو میرے سسرال کی امیدیں اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سب کی دعائیں اور خواہشیں یہی تھی کہ اس بار لڑکا ہو۔ میرے دل میں خوف تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بدل سکتا تھا، اور وہ سب جو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے اور مجھے اتنی اہمیت دیتے تھے، اور ایک دم سے مجھے اپنی نظروں سے گرا سکتے تھے۔ اور میں یوں ہی سوچ سمجھ کر بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ اگر اس بار بھی میرے ہاں لڑکا نہ ہوا بلکہ لڑکی ہوئی تو میں کیا کروں گے؟ کیا علی بھی اس بار میرا ساتھ دے پائیں گے؟ علی بھی میری پریشانی سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وہ مجھے تسلی دیتے رہے اور کہتے رہے، تم فکر مت کرو، سب اچھا ہی ہوگا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور جب میری طبیعت خراب ہوئی اور سب سسرال والے مجھے لے کر ہسپتال پہنچ گئے، اور وہ سب بہت خوش تھے، اور ان کو پورا یقین تھا کہ اس بار میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں گی، مگر میرا دل ڈوب رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میں ان کی امیدوں پر پانی ہی نہ پھیر دوں۔ اس بار پھر سے وہی ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے آ کر یہ خوشخبری سنائی تھی، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو رحمت سے نوازا ہے، اور ڈاکٹر کی بات سن کر میرا چہرہ ایک دم اتر گیا تھا۔ مجھے تو بیٹی کی پیدا ہونے پر خوشی ہوئی تھی، مگر سسرال والوں کا سوچ سوچ کر مجھے رونا آ رہا تھا، اور وہ جو مجھ سے لڑکے کی امید لگائے بیٹھے تھے، اگر ان کی بیٹی کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو وہ میرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے۔ وقت بہت کم تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں خیال آیا تھا، اور میں نے پاس کھڑی ہوئی نرس کو اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا، اور میں نے اس نرس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور اس کو اپنے سسرال والوں کی اس امید کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ مجھ سے بیٹا چاہتے ہیں، لیکن میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کو اپنی مدد کے لیے کہا۔ پہلے تو اس نرس نے مجھے صاف انکار کر دیا، اور مجھے ہر حال میں ایک لڑکا چاہیے تھا۔ تبھی میں نے نرس کے ہاتھوں میں کچھ پیسے رکھ دیے، اور اس نے ایک نومولود لڑکا لا کر میری گود میں رکھ دیا، اور وہ لڑکا رنگ و صورت میں ہلکی سی سانولی رنگت کا تھا، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو بس لڑکا چاہیے تھا، اور وہ مجھے مل گیا تھا۔ اور جب میں سسرال والوں کو اس بارے میں علم ہوا کہ میں نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے تو وہ سب بے انتہا خوش ہو گئے تھے۔ علی کی امی نے تو میرا ماتھا چوم کر مجھے بے تحاشا پیار کرنے لگی تھی، اور علی بھی بہت خوش تھے، اور وہ مجھے بار بار دلاسا دے رہے تھے۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم پریشان مت ہونا، تم نے دیکھا نا، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے اور ہمیں بیٹے سے نوازا ہے۔ مگر میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے،
اور میں باقی سب سے تو جھوٹ بول سکتے تھے، مگر علی کو میں حقیقت سے لا علم نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے بہت سی ہمت اکٹھی کی اور علی کو ساری سچائی بتا دی، اور میں نے تو ایک بیٹی کو ہی جنم دیا تھا، مگر سسرال والوں کے بارے میں سوچ کر میں نے ہسپتال میں ہی اپنی بیٹی کو کسی لڑکے سے بدل لیا ہے۔ اور علی نے میری ساری بات سن کر اپنا سر پکڑ لیا تھا، اور ان کو مجھ پر بے تحاشا غصہ آیا تھا کہ میں نہیں جانتی تھی کہ علی کو بیٹیوں سے اتنا لگاؤ تھا۔ تو وہ مجھے کہنے لگا، یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اگر بیٹی پیدا ہوئی تھی تو ایسی بھی کون سی کوئی بہت بڑی بات ہو گئی تھی؟ بیٹی پیدا کرنا کوئی گناہ تو نہیں تھا، مگر تب وہ بھی اپنی امی ابو کے برتاؤ کے بارے میں سوچ کر خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن بہت عرصہ وہ مجھ سے ناراض ہی رہے تھے، مگر میری مجبوری جانتے ہوئے وہ مان ہی گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے بھی اپنے اس بیٹے سے محبت ہو گئی تھی، اور جس کو میں نے اپنی بیٹی کے بدلے ہسپتال سے لیا تھا، اور میں نے اس کا نام احمد رکھا تھا۔ جب سے احمد ہمارے گھر میں آیا تھا، علی کے امی ابو کا رویہ زینب کے ساتھ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا، اور وہ زینب سے بھی ویسے ہی پیار کرنے لگے، اور جیسے وہ احمد کو پیار کرتے تھے، اور میں ان کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر سوچتی تھی، کیا یہ دنیا کو بیٹیوں سے اتنا ہی لگاؤ ہوتا ہے؟ جبکہ ہر مشکل میں تو 7 بیٹیاں ہی نبھاتی ہیں۔ مگر یہ اس ظالم دنیا کی ایک تلخ حقیقت ہے جس کا مجھے سامنا کرنا ہی تھا۔ بہت سال گزر گئے، میرے دونوں بچے بڑے ہو گئے تھے، تب میں نے گھر میں ایک ملازمہ رکھی، کیونکہ مجھ سے سارے گھر کے کام نہیں ہوتے تھے۔ علی نے میری بات مان لی تھی اور مجھے ایک کم عمر بچی لا کر دے دی تھی، اور جو سارا دن میرے ساتھ ہی رہتی تھی اور میرے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھی۔ اس کم عمر لڑکی کا نام آمنہ تھا، اور وہ بھی لگ بھگ احمد کی عمر کی ہی تھی، اور مجھے وہ لڑکی بے حد معصوم لگتی تھی، کیونکہ میں اس کو جتنی دفعہ بھی کہتی تھی اور وہ مجھے کبھی بھی منع نہیں کرتی تھی، میرا ہر کام کرتی تھی۔ اس کی چال چلن سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی بہت اچھے گھر کی لڑکی تھی، اور اس کی پرورش بھی بہت اچھی ہوئی تھی۔ میں آمنہ کو جب بھی دیکھتی اور مجھے اپنی وہ بیٹی یاد آ جاتی جس کو میں نے ہسپتال میں چھوڑ دیا تھا اور وہاں سے احمد کو لے آئی تھی۔ اس بات کو تو بہت وقت گزر چکا تھا، لیکن اب مجھے پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ میں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کاش کہ میں اپنی بیٹی کو ساتھ ہی لے آتی، کاش میں اس وقت اپنے سسرال والوں کی کڑوی باتوں کا سامنا کر لیتی تو مجھے اس طرح سے پچھتانا نہ پڑتا۔ ہو سکتا تھا کہ 2 بیٹیوں کے بعد اللہ مجھے اپنے ہی بیٹے سے نواز دیتا۔ میں ہی ایک دم سے اتنے سخت دل ہو گئے تھے کہ اپنے ہی خون کو اسپتال میں لاوارثوں کی طرح چھوڑائے تھے۔ آمنہ ایک بہت اچھی اور معصوم لڑکی تھے، مگر اس نے مجھے کبھی بھی اپنے ماضی یا اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نے اس سے بہت بار اس کے ماضی اور اس کے گھر والوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہر بار میری بات کو بہت خوبصورتی سے ٹال دیتے تھے۔ میں اکثر اکیلے بیٹھ کر اپنی اس بیٹی کو یاد کر کے روتے تھے۔ علی بھی اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھے کہ مجھے اپنی وہ بیٹی یاد آتی تھی، مگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس میں سارا قصور صرف اور صرف میرا ہی تھا۔ آمنہ کا چہرہ تو مجھے کسی بھی صورت اجنبی نہیں لگتا تھا، اور اس میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل میں کچھ گہری یادیں زندہ کر دیتا تھا، اور اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک خاص گہرا پن تھا جو میرے دل میں ہلچل مچا رہا تھا، اور میرے دل میں ایک اضطراب سا تھا جو مجھے بار بار اس لڑکی آمنہ کی طرف متوجہ کرتا تھا۔ ایک دن میں نے آمنہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ ہر حال میں اس کے ماضی کے بارے میں جان کر ہی رہوں گی، کیونکہ وہ جب سے میرے گھر آئی تھی اس کا تو جیسے واپس جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ مجھے بھی اس کے ساتھ میں ایک اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے آمنہ کو بہت پیار سے اپنے پاس بٹھایا تھا، اور وہ بھی میرے ساتھ بہت ہی مانوس ہو چکی تھی، کیونکہ میں اس کا بھی بالکل ویسے ہی خیال رکھتی تھی جیسے میں زینب اور احمد کا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے وہ مجھ سے بہت سی باتیں کر لیا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی بھی مجھ سے اپنے ماضی یا اپنے گھر والوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ لیکن اس روز اس پر میری نرمی کا اثر ہی ہو گیا تھا، اور تب اس نے مجھے اپنی ساری حقیقت، اپنی ساری زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا ہی دیا تھا، جو میرے لیے ایک دھچکے سے کم نہیں تھا۔ اس کی ساری کہانی سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ آمنہ نے مجھے اپنی کہانی کچھ اس طرح سے سنائی کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی
خود کو ایک ایسی جھونپڑی میں پایا تھا جو موسموں کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ بدلتی رہتے تھے، اور میں ایک خانہ بدوش کے گھر رہتی تھی جو کبھی مجھے شہر میں اپنے ساتھ بھیک مانگنے کے لیے لے جاتے تھے، اور جب میں کبھی کم پیسے لے کر واپس آتی تھی تو مجھے مارتے پیٹتے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ میرے ماں باپ تھے، اور اگر وہ میرے ماں باپ ہوتے تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے، اور میں چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ میری رونے پر بھی میرے ماں باپ کو بہت غصہ آتا تھا، اور تب انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میرے حقیقی ماں باپ نہیں تھے، بلکہ ان کو تو میں ایک کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی، اور انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ کر میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اور جب سے مجھے یہ حقیقت معلوم ہوئی تھی اور میں اس جھونپڑی سے بھاگنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا، اس لیے میں نے اس جھونپڑی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میں ایک رات خاموشی سے اس جھونپڑی سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تب میں ایک بڑی سی حویلی میں پہنچی تھی، اور وہاں کے چودھرانی نے مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہو گئی تھی، اور اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، اور اس نے میری بہت اچھی تربیت کی تھی، اور وہ مجھے مہنگے مہنگے کپڑے پہناتے تھے، میری ہر خواہش اور ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن جیسے ہی میں جوان ہوئی، اس کا میرے حوالے سے ارادہ بدل گیا، اور اس کی نیت میرے بارے میں خراب ہونے لگے تھے، اور وہ مجھے کسی کو بیچنا چاہتے تھے، اور مجھے اس بارے میں علم ہو گیا تو میں اس عورت سے نظر بچا کر بھاگ گئے اور ایک ہاسٹل میں رہنے لگے۔ مگر میری تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میں کوئی اچھی نوکری کر کے اپنا خرچہ پورا کر سکتے، اس لیے میں نے کام کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ پیٹ بھرنے کے لیے تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا، مگر مجھے کوئی کام نہیں ملا تھا۔ تب میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد مجھے آپ کا گھر ملا، اور یہاں پر مجھے وہ پیار اور اپنائیت ملی جو مجھے کبھی بھی کہیں سے نہیں ملے تھے۔ اس لیے میں نے آپ کو کبھی بھی اپنے ماضی کے بارے میں یا اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں جانتی نہیں ہوں کہ میرے ماں باپ کون تھے، اور میں کہاں پر پیدا ہوئی تھے، اور میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ میرا ماضی تو میرے لیے ایک گمنام حقیقت ہے۔ میں نے جیسے آمنہ کی ساری کہانی سنی تو میرا دل خون کے آنسو ہونے لگا، اور مجھے اپنی اس بیٹی کا خیال آنے لگا تھا، اور جس کو میں اسپتال چھوڑ کر آئی تھی، اور میں سوچنے لگی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہو، لیکن ان سب کے قصوروار میں ہی تھی، اور میں ہی تھی جو حالات سے گھبرا کر اپنی بیٹی کو اسپتال میں چھوڑ آئی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہی ہوتی، اور جیسے زندگی آمنہ گزار رہی تھی اور ویسی زندگی اس کا مقدر نہ بنتی۔ مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ میری اس بیٹی کے نصیب میں بھی خوار ہونا ہی لکھا ہوگا، کیونکہ وہ بدقسمت ہی بیٹی تھی جس کو اس کی اپنی ماں نے ہی اپنانے سے انکار کر دیا تھا، تو باقی زمانہ اس کو کیسے قبول کرتا۔ میرے دل میں احساسات کے ایک خوفناک لہر دوڑ گئی تھے، اور مجھے یہ سمجھ آیا تھا کہ میرا یہ عمل کتنا غلط تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کس طرح ایک چھوٹے اور غیر قدرتی زندگی میں جینے پر مجبور کر دیا تھا، اس لیے میرا دل بھر آیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی اس بیٹی کو ضرور ڈھونڈوں گی، اور میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں نے آمنہ کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ مجھے اس پل ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے آمنہ ہی میری وہ کھوئی ہوئی بیٹی تھے جس کو میں خود اپنے ہاتھوں سے چھوڑائے تھے، اور میں نے آمنہ سے وعدہ کیا تھا کہ کہیں اس کی مدد کروں گی اور اس کو اپنی اولاد کی طرح ہی پیار کروں گی جیسے میں زینب اور احمد کو پیار کرتی تھی۔ میں نے اس کو بھی تربیت ویسے ہی کروں گی جیسے میں زینب اور احمد کی کرتی تھی۔ میں اپنی ہر غلطی کو اعتراف کرنے کے لیے تیار تھی، اور اب میں زینب کو اس کے اصل شناخت واپس دلوانا چاہتے تھے، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگ جاتا۔ اس کے بعد میں نے اپنے سسرال کے سامنے یہ سچائی رکھی، اور ان کو وہ سب بتا دیا کہ میں نے ان کو بتایا کہ دوسری بار ہسپتال میں نے جس کو جنم دیا تھا وہ لڑکی ہی تھی، نہ کہ وہ لڑکا جو انہوں نے سمجھا تھا۔ سسرال والے میری بات سن کر چونک گئے تھے، اور اس وقت میں نے اس سے بھلائی کی توقع رکھی تھی کہ شاید وہ مجھے اور آمنہ کو قبول کر لیں گے۔ میرے سسرال والے میری سچائی سن کر سکتے میں آ گئے تھے۔ علی کی امی کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات تھے، اور وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی تھے، اور جیسے ان کے پاس کچھ کہنے کو ہی نہیں تھا۔ علی نے میرا ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی آواز میں بھی ہچکچاہٹ تھی۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا،
اور میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا، اور اب یہ جھوٹ جو سالوں سے میری زندگی کا حصہ تھا اور سب کے سامنے عیاں ہو چکا تھا۔ تب علی کی امی مجھے کہنے لگی، منال یہ سچائی بہت کڑوی ہے، لیکن تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ تم جانتی ہو کہ ہم بیٹیوں کے خلاف نہیں تھے، لیکن ہماری خواہش ایک وارث کی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رویہ تمہارے ساتھ بدل جاتا، لیکن وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا، امی میں جانتی ہوں کہ میرا یہ فیصلہ غلط تھا، لیکن اس وقت میں کمزور تھی اور میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کر بیٹھے۔ اب یہ پچھتاوا مجھے ہر پل کھوئے جا رہا ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ علی کی امی نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگی، جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن ہم آمنہ کو اس گھر میں قبول نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ تمہاری بیٹی ہے یا نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل پر چھری کی طرح لگے تھے۔ میں نے آمنہ کو گلے لگا کر کہا، چاہے آپ لوگ قبول کریں یا نہیں، آمنہ میری بیٹی جیسی ہے اور میں اس گھر میں اپنی بیٹی کے طور پر رکھوں گی۔ تب علی نے بھی میرا ساتھ دیا تھا اور وہ بھی میرے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے، امی اگر منال نے غلطی کی تھی تو ہم اسے سزا نہیں دے سکتے۔ آمنہ تو بے قصور ہے، اگر ہم نے اسے دھتکارا تو یہ اور بھی بڑا ظلم ہوگا۔ سب سسرال والے آمنہ کو میرے ساتھ رہنے دینے کے لیے بہت مشکل سے راضی ہوئے تھے، لیکن میں خوش تھی کہ آمنہ میرے ساتھ تھے اور میں نے اس بچی کی زندگی کو خوار ہونے سے بچا لیا تھا۔ آمنہ میرے گھر میں رہنے لگی تھی اور میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا، اور میں نے زینب اور احمد کو بھی سچ بتا دیا تھا۔ احمد کو شروع میں یہ بات عجیب لگی تھی، لیکن زینب فوراً آمنہ کے قریب ہو گئی تھے اور اس کو تو جیسے ایک بہن مل گئی تھے، اور وہ آمنہ کو اپنی بہن ہی سمجھتے تھے۔ دونوں بہنوں کے درمیان محبت بڑھتی چلے گئی۔ آمنہ نے اپنی تعلیمی سفر کو دوبارہ شروع کیا تھا اور میں نے اسے وہ سب کچھ دیا تھا جو میں نے اپنی زینب کے لیے سوچا تھا، اور وہ جلدی ہی اپنی محنت اور قابلیت سے سب کے دل جیتنے لگے تھے۔ سسرال والوں کا رویہ بھی وقت کے ساتھ نرم ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ سسرال میں مجھ سے ناراض رہے تھے اور میں نے آمنہ کو اپنے ساتھ کیوں رکھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی ناراضگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے سسرال والوں کی یہ ناراضگی پہلے ہی مول لے لی ہوتی تو آج مجھے اپنی بیٹی سے اس طرح ہاتھ دھونا نہ پڑتا اور وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوتے۔ مجھے نہیں معلوم آمنہ میری ہی بیٹی ہے یا نہیں، لیکن میں اس کی تربیت اپنی ہی بیٹی کی طرح کر رہی ہوں، تاکہ کل کو اگر میری بیٹی کسی کو ملے تو اس کی بھی تربیت بہتر طریقے سے ہو سکے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔